اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 100۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہنا مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ یہاں پہ مسلمانوں کو اہل کتاب کی پیروی کرنے سے روکا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے نمبر 1، ایمانداروں کو یہود و نصارہ کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ نمبر 2، یہود و نصارہ لوگوں کو مرتد کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلی آیت میں اہل کتاب کو اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے سے روکا گیا تھا۔ ان کا ضمیر جگانے کی بار بار کوشش کی گئی اور بار بار انہیں احساس دلایا گیا کہ ان کا مشن کیا تھا۔ ان کا کام تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا۔ اس پیغام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ آخری نبی کے طور پر انہوں نے آنا ہے، اور یہ اہل کتاب کی ذمہ داری تھی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیتے اور لوگوں کو ایک رب اور ایک الہ کے اوپر لے کر آتے۔ بجائے اس کے کہ وہ نبی کا ساتھ دیتے، انہوں نے تو الٹا اسلام لانے والے مسلمانوں کو برگلانا شروع کر دیا، اور یہودیوں کے جو 2 قبیلے تھے وہاں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ دور جاہلیت کے اشعار سنا کر انہیں ایک دوسرے کے خلاف کر دیا اور لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا شروع کر دیا۔ ایمان لانے والے لوگوں کو اللہ کے دین سے وہ روکتے تھے، انہیں رجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ اس آیت میں ایمان والوں کو وارننگ دی جا رہی ہے، یعنی مسلمانوں کو جہاں پہ متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں گمراہ کرنے کے در پہ رہتے ہیں۔ قرآن مجید متعدد مقامات پر لوگوں کو ہدایت کرتا ہے کہ اگر تم اہل کتاب کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اگر تم ان کی بات مان لو گے اور اطاعت کر لو گے اور تم وہ سارے کام کرنا شروع کر دو گے جو کافر کرتے ہیں، جو اہل کتاب کرتے ہیں، تو تم کفر پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے۔ اصل میں ان کی خواہش اور کوشش کیا ہے کہ تمہیں ایمان سے منحرف کر کے کافر بنا دیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، اے پیغمبر، جب تک آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے تب تک یہ آپ پر راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے ارشاد ہوتا ہے کہ تم کس طرح اپنے لیے کفر کا جواز پیدا کرو گے، یعنی یہ خطرناک چیز ہے اور ان کی طرف سے ایک پلان کوشش کی جا رہی ہے۔ اور سورۃ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ یہ صبح ایمان لے آتے تھے اور رات کو پھر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس دنیا میں ہم نے کوئی خیر دیکھی ہی نہیں ہے، اور یہ اس لیے کرتے تھے کہ ایمان والے ان کی طرف دیکھیں اور پھر خود اس دین سے متنفر ہو جائیں، یعنی ان کے ذہنوں میں اس طریقے سے جو بات بٹھا دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایمان والے اس طرح اپنے دین سے پھر جائیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اہل کتاب کے طریقوں کے اوپر نہیں چلنا، ان سے کوئی لیسن نہیں لینا، ان کی کتاب سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لینی کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا ان کے معمولات زندگی کیا ہیں۔ آج کل آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے ان کے طریقے اپنا لیے ہیں، جیسے ویلنٹائن ڈے، کرسمس ڈے اور سالگرہ منانا، یہ سب کرسچینٹی سے آئے ہیں، اور مسلمان بھی ان کی سیلیبریشنز میں ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ کوئی ہندوازم کی تقلید کر رہا ہے تو یہ چیزیں ہمیں کس طرف لے کے جا رہی ہیں؟ ایمان کو دل سے نکالنے کی طرف، ایمان والوں کو کفر کی طرف لے جانے کی طرف ساری کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا ہے، حد الوسیع ان سے بچنا ہے، اپنے دین کو خالص کرنا ہے اور بہترین طریقے سے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا ہے۔ تو دیکھیں، اس آیت سے 2 مطلب نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر تم یہودیوں کی یا اہل کتاب کی بات ماننے لگو گے
تو یہ تمہیں مرتد کر کے ہی دام لیں گے۔ اور دوسرا، یہ جو لوگ آپس میں لڑ بڑھا کر تمہیں یہ کافر بنا دیں گے۔ احادیث میں ہے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کفر ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے دوران آپ نے مسلمانوں کے عظیم الشان اجماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سن لو، تمہاری جانیں، تمہاری اموال اور تمہاری آبروئیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے اس دن کی، اس مہینے اور اس شہر میں حرمت ہے۔ سن لو، میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو مرتد ہونے سے بچائے اور اسلام پر استقامت رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔